درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پر رحمت، مغفرت، بخشش کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد آج ہم کوشش کریں گے سورہ فرقان کے آخری حصے کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی خوبیاں بیان کی ہیں، ان کو بیان کرنے کی کچھ کوشش کریں گے تاکہ وہ خوبیاں ہمارے اندر آ جائیں اور ہم اللہ احکم الحاکمین کے جو صالح بندے ہیں ان میں ہمارا شمار ہو سکے۔ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ، رحمان کے بندے، عبد بندے کے لیے بولا جاتا ہے، اور بندہ جو ہوتا ہے یہ بندگی سے نکلا ہے، عاجزی اختیار کرنے والا، انکساری اختیار کرنے والا۔ بندے کا مطلب عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والا، جھکنے والا۔ رحمان اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، رحمان فعلان کے وزن پر ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جس کی رحمت میں شدت ہے، جوش ہے، ہمیشگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو نام رحمان اور رحیم دونوں ایک ہی مصدر سے ہیں، دونوں کا معنی ایک ہے، لیکن تھوڑا سا فرق یہ کیا جاتا ہے کہ رحمان جس کی محبت اور رحمت میں شدت ہے، جس طرح کہ سمندر کی لہروں میں شدت ہوتی ہے۔ رحیم جس طرح دریا مسلسل بہتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت مسلسل وہ ایک دریا کی طرح بہہ رہی ہے۔ تو عباد الرحمن، عباد عبد کی جمع، عاجزی انکساری والا، رحمان جس کی رحمت میں، جس کے پیار میں، جس کی شفقت میں شدت ہے، جوش ہے۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ۔ یمشون چلنا، علی الارض زمین کے اوپر، ہونا بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمْ، جب ان سے مخاطب ہوتا ہے، کلام کرتا ہے کوئی، الجاہلون جاہل انسان، قالو تو وہ اللہ کے بندے کہتے ہیں سلامہ، سلام ہو، اور وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ یبیتون رات گزارتے ہیں، بیت کہتے ہیں نا ہم، فلاں کا بیت ہے گھر، بیت لفظ اصل میں ہوتا ہے جہاں رات گزاری جائے، اسی سے یبیتون لربہم، وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے۔ کس حالت میں؟ سجدم و قیامہ، کبھی وہ سجدے میں ہوتے ہیں اور وہ کبھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اور کبھی سجدے میں ہیں۔ والذین یقولون، اور یہ لوگ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب۔ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کی میری ساری ضرورتوں کو، حاجتوں کو پورا کرنے والا ہو۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو ہمیں پالتا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہ رب ہے۔ تو وہ اللہ کے بندے رات کو اٹھ کر کے سجدے اور قیام میں کیا کہتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ پھیر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو۔ ان عذابہا کان غراما، وہ تو چمٹ جانے والا عذاب ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قوام۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے نام پر یا دنیا کے معاملات میں،
وہ نہ بخیل ہوتے ہیں، نہ اسراف کر کے یوں ہی پیسے پھینکتے رہتے ہیں، ایسا نہیں کرتے وہ۔ چلیں یہی آج اس پر ہی آج گفتگو کریں گے، ان 4 آیات پر ہی۔ اس سے آگے جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ہم لے جائیں گے۔ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کچھ خوبیاں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی خوبی کیا ہے؟ یبیتون جو ہے وہ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر بڑی عاجزی کے ساتھ چلنا، بڑی انکساری کے ساتھ چلنا۔ تکبرانہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک متکبر کی بات کہی کہ وہ ایک دن بڑے لشکر کے ساتھ نکلا تکبر کرتے ہوئے، بڑے مال و دولت، غلام آگے پیچھے سب۔ اس کا یہ پروٹوکول دیکھ کر کے دنیا دار کہنے لگے کاش ہمارے پاس مال ہوتا، لیکن اس کی اس تکبر کی وجہ سے اللہ نے اسے زمین کے اندر دھنسا دیا۔ جب زمین کے اندر اللہ نے اسے دھنسایا تو لوگ کہنے لگے شکر ہے یا اللہ ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں۔ یہ قارون جو زمین کے اندر دھنسا دیا گیا اپنے تکبر کی وجہ سے، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ غلام کام آئے، نہ اولاد کام آئی، نہ اس کے تعلقات اس کے کام آ سکے، تکبر اسے لے ڈوبا۔ اسی لیے صحابہ کرام کہتے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم چال دیکھتے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے ہیں، فرمایا تھوڑا سا شانے کو یوں جھکا کے چلتے ہیں، جس طرح کوئی پہاڑی سے اتر رہا ہو بندہ تو وہ قدم رکھتا ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے کو، اپنے شانوں کو تھوڑا سا آگے جھکا کر کے یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے۔ مدینہ کی گلیوں میں، بازاروں میں کہیں جانا ہوتا تو اپنے آپ کو تھوڑا جھکا کر کے چلتے، جس طرح کوئی اونچائی سے نیچے اتر رہا ہو۔ پھر صحابہ کرام نے بھی ایسی چال بنائی، تو یہی بات سورہ لقمان میں لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں جو کی ہیں انہوں نے، اس میں بھی اس بارے میں کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بیٹے زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا، زمین پر وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کر کے نہیں چلنا، کیونکہ یہ تکبر، یہ اترانا، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ صرف کچھ مواقع ہیں، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم جانتے ہیں، احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری تلوار ہے، کون لے گا؟ آج کس کو یہ تلوار دوں میں اپنی؟ زبیر بن عوام کہتے ہیں مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے بڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلوار دیجیے اپنی۔ فرمایا یہ تلوار میں اس کو دوں گا جو اس کا حق ادا کرنے کا وعدہ کرے میرے ساتھ، میری تلوار سے حق ادا کرے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو دیجیے اپنی تلوار، میں اس کا حق ادا کروں گا، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلوار اپنی دی۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پکڑی تو یہ تھوڑا سا پہلوانوں کی طرح چلے میدان میں احد میں، سامنے کافر ہیں اور ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پکڑ کے فرمایا اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے، لیکن اس وقت اللہ کو یہ چال پسند ہے جب دشمن کے سامنے انسان جائے۔ ہم اپنوں کے سامنے اکڑتے پھرتے ہوتے ہیں، ہماری اکڑ، ہمارا تکبر اپنوں کے لیے ہوتا ہے، باہر ہم بھیگی بلی بن جائیں، کچھ بھی ہو جائے۔ تو لقمان بیٹے سے کہتے ہیں لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہیں بیٹا چلنا، تو نہ تو پہاڑوں کی اونچائی حاصل کر سکتا ہے نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، اس لیے اپنی چال میں عاجزی رکھنا، اپنی چال میں عاجزی رکھنا، یہ پہلی خوبی ایک مومن بندے کے اندر ہونی چاہیے، جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کے ولی کی پہلی خوبی کیا ہے کہ وہ زمین پر اکڑ کے نہیں چلے گا۔ دوسری خوبی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ بحث میں نہیں الجھتا۔ سیاست پہ بات ہو رہی ہے تو میں کسی کو آگے کیسے جانے دوں، دین پر گفتگو ہو رہی ہے تو کوئی مجھ سے جیت کے جائے کہاں، گھر خاندانوں کی کوئی معاملات ہو رہے ہیں تو سب کے ساتھ بحث مباحثے میں الجھے ہوئے ہیں، اور حقیقت ہے بحث کچھ نہیں دیتی،
خام خواہ کی بحث کچھ نہیں دیتی. رشتہ داروں میں دوریاں پیدا کرتی ہے یہ بحث، دوستوں میں دوریاں پیدا کرتی ہے یہ بحث، خام خواہ کی بحث، کوئی جس کا حاصل ہی نہیں ہے. ایک تو ہے کہ آپ کسی بات کو سمجھنے کے لیے کوئی بات کرتے ہیں، ایک بات ہے کہ آپ ویسے ہی سینگ پھنسا دیتے ہیں. کوئی ہم سے کیسے جیت سکتا ہے؟ یہ بہت ایک معیوب کام ہے اگر آپ بحث میں ویسے ہی سینگ پھنسا دیتے ہیں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں ایک معاملہ بیان کیا ہے اہل جنت کا. وہ جنت میں جا چکے ہوں گے، اہل جہنم میں جا چکے ہوں گے، اور ان کا آپس میں ڈائیلاگ ہوگا، آپس میں گفتگو کریں گے. جہنم والے جنت والوں سے اور جنت والے جہنم والوں سے آپس میں گفتگو کریں گے، اور وہ جنت والے ان سے پوچھیں گے تم اس مصیبت میں، اس مشکل میں کیوں آگے، کیسے آگے؟ ما سلککم فی سقر، اس تکلیف اذیت میں تم کیسے آئے ہو؟ تو وہ جو جہنم میں اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے وہ 4 چیزیں اپنی بتائیں گے کہ ان 4 گناہوں کی وجہ سے آج ہم جہنم میں ہیں. کون سے 4 ہوں گے؟ سب سے پہلے کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. کاروبار عزیز تھے، دکانداریاں عزیز تھیں، دوستوں کی محفلیں عزیز تھیں، خاندان کے لوگوں کے ساتھ گپ شپ کرنا عزیز تھا، لیکن نماز ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنی تھی. دوسرا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، آج ہم جہنم میں اس وجہ سے گرے ہیں، کوئی مسکین ہمارے پاس آتا بھوکا ہوں کھانا کھلا دو، ہم کہتے بھوکا ہے تو ہم کیا کریں. ہمارے گھروں میں فریجیں بھری ہوئی ہوتی تھیں، ہم کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، آج اس وجہ سے ہم جہنم میں گرے ہوئے. وَقُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ ہم بحثیں بڑی کرتے تھے، بہت بحث کرتے تھے، اس سے بحث، اس سے بحث، اس سے بحث، یہاں بحث، وہاں بحث، یہاں بحث، اس کے ساتھ بحث. اس بحث کی وجہ سے ہم نے، اور انسان بحث میں بہت ساری ایسے جملے بول دیتا ہے، ایسی باتیں کر دیتا ہے جو سچ نہیں ہوتی، بہت سارے جھوٹ بول دیتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، تکبر کے جملے بول جاتا ہے جس سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. تو جہنم میں گرے ہوئے انسان کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم بحث بہت کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، چوتھی برائی ہم میں یہ تھی ہم کہتے تھے قیامت آئے گی دیکھا جائے گا، کوئی نہیں آنی قیامت. حتی اَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ وہ قیامت آ گئی، اب ہمیں یقین ہوا کہ یہ تو سچ تھا. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے بارے میں کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کروں گا. بے نمازی انسان کے لیے میں کسی کی سفارش قبول نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسکین کو کھانا نہ کھلانے والے کے لیے میں کسی کی سفارش قبول نہیں کروں گا، بحث کرنے والوں کے لیے میں کسی کی سفارش قبول نہیں کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فما تنفعهم شفاعت الشافین، کسی سفارش کرنے والے کی سفارش انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل آپ سے مخاطب ہو، بحث مباحثہ شروع ہو، تکرار شروع ہو جائے، بات بڑھنے لگے تو اسے سلام کہہ کر کے اس محفل کو چھوڑ دیجیے. اسی سے آگے سبق میں آئے گا اِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب ایسے کسی بےہودہ باتیں کو ہوتی ہیں تو بڑی عزت سے اپنا دامن بچا کے نکل جاؤ، وہاں سے دامن بچا کر کے نکل جاؤ، فضول کی بحثوں سے ان میں نہ پڑو. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جاہل بندہ آپ سے بحث کرنے لگا ہے، آپ اسے سلام کہیے اور رخصتی لیجیے، اس سے اجازت لے کر کے چلے جائیے. خام خواہ کی بحثوں میں نہ الجھیے کہ آپ جذبات میں آئیں، الفاظ نکلتے چلے جائیں اور آپ کو احساس بھی نہ ہو کہ آپ کے الفاظ آپ کو کہاں سے کہاں لے جا چکے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بعض اوقات کوئی جملہ ایسا بول دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کوئی بات ہی نہیں، میں نے یہ کون سی اتنی بڑی، لیکن اللہ کی رحمت سے وہ بہت دور کر دیا جاتا ہے ایک جملہ بولنے کی وجہ سے. اور بحثوں میں کیا ہوتا ہے ہمارے، ہم کتنے جملے ایسے بول جاتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے ہمیں دور کرنے والے ہوتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندوں کی دوسری پہلی خوبی زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ، دوسری خوبی بحثوں میں الجھتے نہیں ہیں، جب کوئی بحث کرتا بھی ہے جاہل انسان ان کے ساتھ تو سلام کہہ کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تیسری خوبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے جو بندے ہوتے ہیں نا رات کو سارے سو گئے اور یہ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ لیے، انہوں نے کبھی سجدوں میں جا کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کبھی قیام میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ میں نے سنایا آپ کو کہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے۔ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام مدینہ میں آئے پہلے دن کہتے میں نکلا کہ دیکھوں تو صحیح کون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو کہتے جب میرا آقا کے چہرے پہ نظر پڑی نا تو زبان پہ بے ساختہ ایک لفظ آیا، یہودی عالم کی زبان پر ایک لفظ آیا، واللہ ھذا وجہ النبی، یا دوسری جگہ پہ ہے واللہ ھذا وجہ لا کذب، اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ ایک یہودی عالم پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب کہتے ہیں میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، ساتھ ساتھ جا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ کچھ کہیں گے کچھ بولیں گے تو میں بھی سنوں اب کیا واز کرتے ہیں۔ تو مدینہ میں جب انٹری ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 5 جملے کہے ہیں، کوئی لمبی تقریر نہیں کی، پہلی مرتبہ کوئی لمبی تقریر نہیں کی، صرف اتنا کہا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ لوگوں 4 کام کرنے ہیں تم نے، پہلی مرتبہ مدینے میں آ کے آقا کہتے ہیں 4 کام کرنے ہیں۔ افشوا السلام، سلام کہا کرو ہر ایک کو، سلام پھیلا دو، سلامتی پھیلاؤ۔ اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم اذا لقیہ فسلم علیہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پہلا حق یہ ہے کہ جب ملاقات ہو تو سلام کہے۔ یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائد ویسلم الصغیر علی الکبیر، آقا فرماتے ہیں سواری پہ سوار ہے پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل جا رہا ہے بندہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سلام کہے، چھوٹے بڑوں کو سلام کہیں، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کے پاس آئیں تو ان کو سلام کہیں۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی، یہاں بیٹھے ہوئے سارے تو ایک اٹھ کے چلا گیا، مثال کے طور پہ وہ صحن میں چلا گیا، صحن سے واپس آئے تو واپس آ کے پھر کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ہاں ایسا کرے تو ہم کہتے ہیں تو نیا مسلمان ہوا ہے، ہم تو طنز کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں نا۔ صحابہ کرام ایک محفل میں ایک مجلس میں ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، ایک صحابی اٹھ کر کے باہر چلا گیا پھر واپس آیا، پھر واپس آ کر کے السلام علیکم کہہ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور صحابہ کرام موجود ہیں۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم، فرمایا لہو اشر، دوسرا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ لہو 20، تیسرا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لہو 30۔ ما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر و 20 و 30، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے آ کر کے کہا السلام علیکم 10 نیکیاں مل گئیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں مل گئیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں مل گئیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا میں نے پچھلے یا اس سے پچھلے جمعہ آپ کو واقعہ سنایا، حضرت جابر کہتے ہیں ہم چھوٹے بچے مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے ہوتے تھے، گرمی ہوتی ماں باپ سو گئے، گرمی کے دوپہر میں بچے گلیوں میں نکل گئے کھیلنے کے لیے، ہم بچے گلیوں میں نکل جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے آ رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں، آتے ہوئے جب گلی میں ہم دیکھتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ہم دوڑ لگا دیتے کہ ہم جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام لیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے بچے کھیلنا بھول جاتے اور ہم کہتے ہم جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کہیں، لیکن ابھی لفظ ہماری زبان پہ نہیں آتے، آقا ہمیں خود سلام کہہ دیتے، بچوں کو خود سلام کہہ دیتے۔
یہ نہیں سوچتے میں کہوں، ہم تو یہی سوچتے رہتے نا کہ اگلا سلام کہے، ہم کیوں سلام کہیں؟ آقا بچوں کو خود سلام، اور کہتے ہیں وہ سخت گرمی ہوتی، دھوپ ہوتی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیار کرتے اور پیار سے ہمارے یوں ہاتھ لگاتے، خدا کی قسم ہم دیر تک آقا کے ہاتھوں کی وہ ٹھنڈک اپنی گالوں پہ محسوس کیا کرتے تھے، وہ خوشبو محسوس کرتے تھے کہ یہاں آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑھ کر کے سلام کہتے بھائی۔ اور گھر میں آنے کے بارے میں کیا کہا؟ جب بھی گھر آؤ سب سے پہلے کیا کہنا ہے گھر والوں کو؟ اپنے گھر والوں کو کیا کہنا ہے؟ سلام کہنا ہے، اپنے گھر میں سلام کہنا ہے۔ ہم نہیں کہتے، آقا فرماتے ہیں اپنے گھر میں آؤ سلام کہو اپنے گھر والوں کو۔ ہم کہتے ہیں اپنے گھر والوں کو کہیں، بھئی آپ کے گھر والوں کو اللہ کی رحمت نہیں چاہیے؟ آپ کے گھر والوں کو سلامتی نہیں چاہیے؟ انہیں برکتیں نہیں چاہیے؟ اپنے گھر میں انٹری ہو تو سلام کہیں سب سے پہلے گھر والوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا حق مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ کیا ہے؟ اذا لقیہ فسلم علیہ، جب ملاقات ہو تو سلام کہے۔ لیکن وہ بات کہیں اور چلے گی۔ ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے جو ہیں ان کی خوبیاں کیا ہیں، اولیاء اللہ کی خوبیاں کیا ہیں؟ پہلی خوبی یہ ہے کہ ان کی چال میں بڑی عاجزی ہوتی ہے۔ دوسری خوبی اولیاء اللہ کی کیا ہے کہ وہ بحث مباحثہ نہیں کرتے، تکرار نہیں کرتے، جاہلوں کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کہہ کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تیسری خوبی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے ولیوں کی یہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اللہ کے سامنے سجدے اور قیام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام وطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام، لوگوں رات کو جب لوگ سو جائیں تم چپکے سے مصلی پہ آ کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو، اپنی باتیں اپنے رب سے کیا کرو، اپنے دکھ اس کو سنایا کرو، لوگوں کو نہ سناؤ۔ لوگ تمہارے دکھ دور نہیں کر سکتے، وہ دور کر سکتا ہے۔ اپنی تکلیفیں، اپنی حاجتیں، اپنی پریشانیاں، اپنی مشکلات اس رب کے سامنے رکھو جو اس وقت آسمان دنیا پہ اعلان کروا رہا ہوتا ہے کوئی اپنی حاجتیں میں پوری کروں، لاؤ میرے سامنے اپنی حاجتیں۔ اور ہم کہتے ہیں ابھی تو ہمیں نیند آ رہی ہے۔ رات کا مصلی پہ کھڑا ہونا، اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا اور اس سے اپنے راز و نیاز کی باتیں کرنا، اس کے سامنے اپنے معاملات کرنا۔ ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ ذات رقاع ہے، خیمہ لگایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، رات پڑ گئی۔ اب کہا بھی رات کو پہرا کون دے گا؟ دو صحابی تیار ہوئے، عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہم آج کی رات آپ کے خیمے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہرا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں آپس میں بات کرنے لگے، کہنے لگے بھائی پہلے وقت میں تو پہرا دے لے میں سو جاؤں، دوسرے وقت میں جاگ کر پہرا دوں گا تو سو جانا، اس طرح آرام بھی ہو جائے گا، سارا دن سفر کیا ہے تھکے ہوئے ہیں، اور پہرا بھی صحیح طور پہ دیا جائے گا۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں میں تو پچھلے ٹائم پہ اٹھ کے پہرا دوں گا، تم پہلے ٹائم پہ پہرا دے دو۔ عباد بن بشر کو کہنے لگے، عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ پہرے پہ کھڑے ہو گئے اور ساتھ میں نماز شروع کر دی۔ چکر لگایا، چکر لگا کر کے آ کے نماز شروع کر دی۔ دشمن ایک دیکھ رہا تھا، اس نے تیر مارا، تیر آ کر کے ان کے جسم میں لگا، یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی حالت میں اس تیر کو یوں نکال دیا۔ دوسرا تیر لگا، تیسرا تیر لگا، 3 تیر لگے، نماز کی حالت میں ان تیروں کو نکال دیا۔ نماز جلدی سے مکمل کی، زید کو اٹھایا، زید اٹھو۔ انہوں نے جب دیکھا خون، کیا ہوا ہے؟ دشمن نے حملہ کر دیا۔ کہاں ایسا ہی لگ رہا ہے، میں نماز پڑھ رہا تھا تو میری اس طرح تیر، رات کے وقت میں نماز پڑھ اور تیر لگے۔ کہا تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ کہا میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے خیال ہی نہیں آیا، میں نے ویسے پکڑ کے تیر نکال دیے۔ 3 تیر لگے ہیں، میں نے تینوں تیر ایسے نکال دیے۔ میں تو صرف اس وجہ سے تمہیں میرے بھائی جگا رہا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کے لیے تو اٹھ جا، اٹھ کر کے پہرا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میں زخمی ہو گیا ہوں، میں گر پڑا ہوں، میں نے تو صرف اس لیے تمہیں جگایا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کے پچھلے پہر کا کھڑا ہونا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے جو بندے ہیں نا، جب لوگ سو جاتے ہیں نا، وہ اپنے بستر پر آتے ہیں، انہیں میری یاد آتی ہے تو انہیں بستر اچھے نہیں لگتے، انہیں اپنے بستر اچھے نہیں لگتے، وہ جلدی سے اٹھ کر کے میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یدعون ربہم، اور اپنے رب کو بلانے لگتے ہیں، پکارنے لگتے ہیں، خوفاً، اپنے رب کے عذاب کا ڈر بھی لگتا ہے، وطمع، اس کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہے، اس کے درمیان اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اسے میرے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو رات کو اٹھ کر کے کھڑا ہوا ہے نا اور مجھے بلا رہا ہے، مجھے پکار رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے مجھ سے، میرے عذاب کا ڈر بھی ہے اور میری رحمت کی امید بھی ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، میں نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا اتنا خوبصورت انتظام کیا ہے، جب میں اسے جنت میں بھیجوں گا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ میں نے اس کے لیے وہ کچھ بنایا ہے جو اس کے ذہن میں بھی کبھی نہیں آیا، اتنی خوبصورت جگہ میں نے اس کے لیے بنا دی ہے، کیونکہ یہ راتوں کا آرام چھوڑ کر کے میرے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے حدیث قدسی ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعددت لعبادی، میں نے تیار کیا ہے اپنے بندوں کے لیے، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے اتنی خوبصورت جگہ کبھی دیکھی نہیں ہوگی جتنی خوبصورت میں نے جنت اپنے بندے کے لیے بنا دی، کسی کان نے اتنی خوبصورت جگہ کا کبھی سنا ہی نہیں ہوگا۔ لوگ سناتے ہیں نا، میں یار فلاں جگہ پہ گیا تھا، کیا نظارے ہیں وہاں کے، فلاں جگہ پہ گیا تھا، کیا نظارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے وہ نظارے دنیا کے سنے ہوں گے، جو میں نے بنایا ہے وہ نظارے ہی کچھ اور ہیں۔ ولا خطر اعلی قلب بشر، تمہارے دل میں آتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ کبھی پیسہ دے کر کھلا پیسہ ہوگا تو میں گھر اس طرح کا بناؤں گا، اس کا بیڈ روم ایسا ہوگا، ڈرائنگ روم ایسا ہوگا، ٹی وی لاؤنج ایسا ہوگا، اس میں جو ہے وہ میں سوئمنگ پول بناؤں گا، اس میں یہ کروں گا وہ، تم سوچتے ہو نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری سوچوں سے بہت اوپر کی میں نے جنت تمہارے لیے بنائی ہے۔ ولا خطر علی قلب بشر، جو کچھ تمہارے دل میں آ سکتا ہے نا اس سے بلند میں نے جنت تمہارے لیے ویسے ہی بنا دی ہوئی۔ لیکن کن کے لیے؟ جو راتوں کو اٹھ کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے رب کے سامنے رات گزارتے ہیں سجدوں اور قیام میں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور راتوں کو اٹھ کر کے اپنے رب سے کیا التجائیں کرتے ہیں، کیا دعائیں کرتے ہیں، کیا مانگتے ہیں اپنے رب سے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یا اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے، جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ ان عذابها کان غراما، وہ تو چمٹ جانے والا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی ایک بات کہوں گا، اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنی ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من فتنة مسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ یہ دعا اپنے ہر اتحیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ آج ہم کتنے ہیں جن کو یہ دعا یاد ہوگی جو ہر نماز میں آقا کریم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من النار، یا اللہ میں تجھ سے آگ کے عذاب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یا اللہ میں جہنم کی عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ من فتنة المحیا والممات، یا اللہ میں تجھ سے دنیا اور موت کے وقت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ واعوذ بک من فتنة مسیح الدجال، اور مسیح الدجال کے فتنے سے یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں، ہر نماز میں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے اولیاء اللہ رات کو مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کبھی سجدہ کرتے ہیں، کبھی قیام کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ یا اللہ وہ تو بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، اس سے ہماری حفاظت فرما۔
اس سے ہماری حفاظت فرما، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وہ کیسا ٹھکانہ ہوگا کہ جس کے بارے میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا، جہنم کو دکھایا، اور خود اس سے پہلے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب جہنم بنائی تو جبرائیل کو بھیجا، جاؤ دیکھ کر کے آؤ۔ کہا یا اللہ اتنے سخت عذاب ہے، کوئی بندہ نہیں آئے گا جس کو پتہ چل گیا کہ جہنم میں اتنے سخت عذاب ہے، کوئی ادھر نہیں آئے گا۔ کہا اب اس کے راستے دیکھ کر کے آؤ۔ کہا جہنم کی طرف جانے والے راستے بڑے آسان ہیں لیکن عذاب بہت سخت ہے، جنت کی طرف جانے والے راستے مشکل ہیں لیکن انجام بہت خوبصورت ہے، انجام بہت خوبصورت ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، مالک ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، مالک ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، کبھی اپنی نیکیوں پر یہ کہہ کر کہ میں بڑا پارسا ہوں، اب مجھے عذاب سے پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی اس الجھن میں نہ پڑ جائیے گا، کبھی اس تصور کو اپنے ذہن میں نہ لائیے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اگر ہر نماز میں اس سے پناہ مانگ رہے ہیں تو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے، میری اور آپ کی اوقات کیا ہے، ہم کیا ہیں؟ ہم کچھ نہیں ہیں، خدا کی قسم کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا، اور پھر اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی ایک خوبی اور صرف باختصار کے ساتھ بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ پانچویں خوبی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ جب خرچ کرتے ہیں دنیا کے لحاظ سے کسی بھی معاملے میں، نہ تو وہ ایسے ہی پیسہ ضائع کرتے ہیں نہ وہ بخیل ہو جاتے ہیں، درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں پہچان ہو جائے گی میرے ولی کی کہ میرا ولی جب خرچ کرتا ہے وہ پیسہ ضائع بھی نہیں کرتا، میرا ولی بخیل بھی نہیں ہوتا اور پیسے کو یوں ہی ضائع بھی نہیں کرتا۔ جس میں یہ خوبی آ جائے گی سمجھنا یہ میرا ولی ہے۔ جو پیسہ یوں ہی پھینک رہے ہیں، لٹا رہے ہیں پیسے، اب تو یہ تو ہمارے ہاں بھی بن گیا، مولویوں کے اوپر بھی پیسے پھینکے جا رہے ہوتے ہیں پیسے، یہ کیا بنا کے بیٹھ گئے۔ بہرحال وقت اختتام کی طرف ہے، میں نے ایک دعوت بھی آپ کو دینی ہے اور پھر بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آج 29واں دن ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالہ سے گفتگو کرتے ہوئے، اور آنے والی جمعرات کو ہم اس کا تکمیل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسی چیز ہے، میں بڑی اس بات کو اب محسوس کرتا ہوں کہ یہ 10 سال پہلے جب میں یہاں آیا تھا اس وقت مجھے شروع کرنا چاہیے تھا۔ دوسرا سال ہے ہمارا، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ایسے ایسے گوشے سامنے آ رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ یار ہم کیوں اس سے محروم رہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ تو مجھ سے بہت اچھے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ آج جب سیرت طیبہ کو پڑھتے جا رہے ہیں، پچھلے سال بھی پڑھا، اس بار بھی وہ بڑی اللہ تعالیٰ نے فراوانی مجھے دی، یہ مالک کا مجھ پر خاص کرم تھا کہ ایسی ایسی کتب اس پر مجھے میسر آ گئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یقیناً اتنی مبارک سیرت ہے، اتنے برکت والے اعمال اور اتنے برکت والے لیل و نہار آقا کریم علیہ السلام کے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو وہ سلسلہ الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ تکمیل کی طرف جا رہا ہے۔ اگلی جمعرات کی میں سب احباب کو دعوت دوں گا، سب ساتھی اب ویسے تو روزانہ آنے کی کوشش کریں، یہ جو 5-6 دن باقی رہ گئے ہیں، لیکن نہیں اگر ممکن تو آخری تقریب میں ضرور شرکت کیجیے گا۔ ہم اب تک پہنچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ خندق جو تھا 5 ہجری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کے حالات، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اور وہاں سے 5 ہجری۔ 5 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جو ہے اس کا 58واں سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا 57واں برس، اس کے معاملات ہم بیان کریں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی مبارکہ جو تھی 57 برس کی تھی، تو اس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بڑے بڑے معاملات جو وہاں پر ہوئے، ان کے حوالے سے ہم رات بھی گفتگو کر رہے تھے، آج بھی ایسا ہی کچھ آئے گا۔ تو اگر آپ روزانہ آئیں تو بہت برکت کی بات ہے، بہت برکت کی بات ہے، نہیں تو آخری اس کا اختتامیہ ہمارا جو ہے
وہ جمعرات کے دن ہوگا انشاءاللہ مالک کے فضل اس کی توفیق کے ساتھ سب ساتھیوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی انشاءاللہ ہوگا۔ رات بھی تھا، میں ان اپنے ساتھیوں کا انتہا درجے کا شکر گزار ہوں، میرے وہ ساتھی جنہوں نے اس پورے معاملے میں آپ لوگ جو آنے والے تھے ان کی ضیافت کا جس طرح انتظام کرتے رہے، جس طرح انہوں نے مال خرچ کیے، جس طرح انہوں نے وقت دیا، اللہ ان کے گھروں میں برکتیں دے، ان کی زندگیوں میں برکتیں دے۔ آئندہ بھی جو پروگرام ہے اگلی جمعرات کو، اس میں ہمارے 5 بچوں کی حفظ کی تکمیل ہو رہی ہے، 5 بچے ہماری اس مسجد سے حفظ مکمل ان کا ہو رہا ہے، وہ بھی تقریب ہوگی، اور ساتھ میں ہمارا جو 35 دن کا سلسلہ تھا سیرت طیبہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اختتام کی طرف جائے گا، تو اس کی بھی انشاءاللہ تقریب اگلی جمعرات کو ہوگی۔ وہ جو مستقل آنے والے ساتھی تھے ہمارے، ان کو اسناد بھی دی جائیں گی، جو مستقل آنے والے ساتھی تھے ان کو اسناد بھی انشاءاللہ ہم دیں گے۔ چلیں، یہ تو آپ کو دعوت ایک دینا تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن کریم کے 18ویں پارے میں سے سورہ فرقان ہے، اس کے اختتام آخری رکوع میں سے ہم نے اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی کچھ خوبیاں بیان کی ہیں، ان اولیاء اللہ کی خوبیوں میں سے ہم نے 4 خوبیاں آج پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ پہلی تھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، میرے جو ولی ہیں وہ زمین پر بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر کے تکبرانہ چال نہیں چلتے۔ دوسری خوبی اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی بیان کی کہ میرے ولی بحثوں میں نہیں الجھتے، اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب کوئی جاہل بندہ ان سے بحث مباحثہ کرنے لگتا ہے تو وہ سلام کہہ کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تیسری خوبی اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی بیان کی کہ وہ راتوں کو اٹھ کر کے میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور مجھ سے دعائیں کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، وہ تو بہت برا عذاب ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، ہماری اس سے حفاظت کر۔ چوتھی خوبی ان کی یہ ہے اولیاء اللہ کی کہ جب وہ مال خرچ کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، وہ اسراف نہیں کرتے، نہ بخیلی ان کے اندر ہوتی ہے، درمیان کا راستہ ان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ان کی بہت ساری اور خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، وہ اگلے جمعہ میں ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے، کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہم سب کی سستیوں کو دور فرمائے، اپنے دین پہ استقامت نصیب فرمائے، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ جو ہمارے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ انہیں بھی جنت الفردوس عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی ان راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو راہیں جنت کی طرف جانے والی ہیں، جہنم کی راہوں سے ہماری اولادوں کی سب کی حفاظت فرمائے۔ جو بیمار ہیں مالک و مولا انہیں مکمل صحت عطا فرمائے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائے، ہم سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کریں اور ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔